یہ امام حسین السلام جنگ کر رہے ہیں اور اس وقت تعریف انیس امام حسین السلام کی فرما رہے ہیں، تو اس میں زلفوں کی تعریف کی ہے، امام حسین کی پیشانی کی تعریف کی ہے، پھر اس کے بعد آنکھوں پر آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ آنکھوں کو کہیے عین تو عین خطا ہے یہ، پردے نہ کیوں ہو ساتھ کہ نور خدا ہے یہ، سب کو ہے چشمداش کے عین عطا ہے یہ، بیمار خود پر سب کے مرض کی دوا ہے یہ۔ وہ جی گیا، احسان بھی، حیا بھی، مروت بھی، قہر بھی، لو موت بھی، حیات بھی، امرت بھی، زہر بھی، بینا بھی، نکتہ سنج بھی، دانائے دہر بھی۔ سر شرم سے جھکاتی ہے نرگس ریاض میں، جنت سواد میں، ید بیضا بیاض میں، آہو شکار و مست و کماداد و شیر گیر، خوریز و جانستاں دل آویز و بے نظیر، قبضے میں ابروؤں کی کمانیں، مجا کے تیر، گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے۔ گرد اس کے پھر یہ کعبہ ایماں کا طوف ہے، بس اے انیس بس نظر بد کا خوف ہے۔ تو ایک حق میر انیس نے ادا کیا ہے امام حسین کی تعریف کا، اور اس میں بھی سیرت لکھ دیا نے، جہاں پر یہ والا بند ہے کہ ایک آنکھ میں جو چیزیں بتائیں وہ پوری امام حسین کی سیرت ہے، کہ آنکھ میں کیا کیا تھا۔ بہت دن ہو گئے پڑھا تھا کبھی، اور اس وقت بہرحال ان کو خود یاد ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ والا مرثیہ جو ہے ضیاء صاحب نے اس کی طرز بھی بنائی تھی، جس مرثیے میں یہ بند ہیں۔ اور جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا، آپ یہ سمجھیے کہ یہ اتنے ہمارا ساتھ دیا ہے ضیاء صاحب نے کہ جب پہلی بار میں نے یوم انیس کیا تو انہوں نے ہمارا ہاتھ بٹایا، اس میں ہمارے ساتھ منتظم رہے، اور اس وقت بہت کم عمر تھے، اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں وہ تصویر اتنی بڑی کرا کے بھیجوا دوں، آپ یہاں لگوا دیں ضیاء صاحب کی، کہ کتنے بڑے تھے جب انہوں نے میر انیس کا سلام کس کی موجودگی میں پڑھا، جس وقت انہوں نے سلام پڑھا ہے وہ، اور سفید کرتا سفید علی گڑھ پیجامے میں تھے، یہ بہت کم عمر تھے، اور جس وقت یہ پڑھ رہے تھے تو اسٹیج پر سید علی رضا صاحب، سید ہاشم رضا صاحب ایڈمنسٹریٹر آف کراچی، اور زید بخاری ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان اینڈ ٹی وی، اور نجمہ افندی صاحب، شاہد نقوی صاحب، عزت لکھنوی صاحب، ڈاکٹر احسن فاروقی صاحب، اور کراچی یونیورسٹی کے سارے پروفیسران۔ تو جس وقت انہوں نے ایک شعر میر انیس کا پڑھا ہے حضرت علی اصغر کی شان میں، تو زید بخاری صاحب نے یہ پیٹ ڈالے تھے دونوں ان کے صرف پڑھنے پر۔ تو ماشاءاللہ وہ ریکارڈ بھی ہے میرے پاس، ان کی وہ آواز ابتدائی، اور وہ تصویر بھی میں نے ابھی بڑی کرے، چونکہ بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ ساری پرانی تصویریں اب ملتی بھی نہیں ہیں، اور وہ 1971 یا 71 کی بات ہے، جب بنگلہ دیش کی لڑائی ہوئی، تب یہ یوم انیس ہوا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ کہ میں نے قبلہ و کعبہ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب سے مجلس سننے کا سلیقہ، طریقہ، ادب سیکھا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب یقیناً اسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جس جگہ سے میرا تعلق ہے، رضویہ سوسائٹی۔ وہاں سے یعنی 1967 کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب مولانا اور ان کے بڑے بھائی جناب ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، جو کہ برساہ برس سے یعنی ویسٹ میں ان کا قیام ہے، لیکن سب سے پہلے پاکستان میں اپنی فیملی میں محسن اختر نقوی صاحب تشریف لائے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ جناب محترمہ محسنہ ظہیر صاحبہ مرحوم، بہترین ذاکرہ اہل بیت،
اور انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ان کی گود سے پروان چڑھے ہوئے یہ دو بچے یعنی محسن اختر نقوی صاحب اور جناب ضمیر اختر نقوی صاحب ایک بے بہا خزانہ ہے پوری شیعت قوم کے لیے. یقیناً آپ میں سے بے تحاشا لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کم سے کم 1000 کتابوں کے مصنف ہیں, کم سے کم. اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورے دنیا میں یا بر صغیر کے متعلق بھی میں اتنا نہیں کہہ سکتا, لیکن کم سے کم اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں ان کے گھر پر اپنی تیار کردہ سب سے بڑی لائبریری موجود ہے. مجھے میر انیس کا وہ بند جو کہ میں نے ضمیر اختر نقوی صاحب سے ہی سنا تھا وہ اس وقت یاد آ رہا ہے, اور وہ اس حوالے سے یاد آ رہا ہے کہ میر انیس نے اس بند میں یعنی جو بنیادی طور سے وہ مناجات ہے اس کے یعنی پوری مناجات میں جو دعا کیے وہ اتنی مجرب اور اتنی بہترین دعا کہ وہ دعا واقعاً مقبول بھی ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی کی والدہ گرامی نے بھی یہی دعا کی تھی, اور وہ دعا ہے کہ یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر, یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر, اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر, تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر, گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر, جب تک یہ چمک مہر کے پرتو سے نہ جائے, اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے, اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے. اور یہ انداز بھی میں نے ضمیر اختر نقوی صاحب سے ہی سیکھا اور اس کو ہی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. شاعری میں بھی آپ کا بڑا کرائے نمایاں ہے, اور خصوصی طور سے میں نے ضمیر اختر نقوی صاحب کے کلام پڑھے ہیں, اور مجھے وہ یاد ہیں کہ یقیناً وہ کلام ایسے یعنی مشہور اور معروف اور مقبول ہوئے کہ یقیناً آپ لوگوں کو بھی وہ یعنی نوحے یاد ہوں گے. مثلاً جنگل میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ, میں بھرے گھر کو لٹا آئی ہے زینب اے شہر مدینہ, عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب اے شہر مدینہ,